بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر میں ہم لوگ اجتماع میں تھے، ایک آدمی میرے پاس آ کر بہت رونے لگا، بہت حالات میں ہوں، بہت حالات میں ہوں، مجھے بڑا رحم آیا۔ میرے پاس کوئی رقم تھی، وہ میں نے ان کو دے دی، میں بھی متاثر ہوا۔ میں سمجھا کہ ہمارے علاقے کا جماعت کا آدمی ہوتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بینک سے بہت بڑی رقم اٹھائی ہے، قرض 19 لاکھ روپے، اور بھینسوں کی تجارت کی، تو وہ تجارت خوب چلی اور یہ اٹھاتا رہا بینک سے، تو 19 لاکھ ہو گئے۔ ہاں، پھر وہ تجارت دب گئی، جی ہاں، اور کھوٹ آئی، تب 19 لاکھ ہی قرضہ رہ گیا، نفع کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہو گئے۔ تو مانگ رہے ہیں میری مدد کرو، مجھے ایسے لوگوں پر لے جاؤ جو میری مدد کرے، اجتماع میں لوگ آئے ہیں وغیرہ۔ تو فقیر لوگ آج بھی ہو رہے ہیں، اپنی بے وصولی کی وجہ سے، بے قاعدگی کی وجہ سے، ہاں، مال میں فضولیات، مال میں نافرمانیاں، اس کی وجہ سے لوگ آدمی فقیر ہو رہے ہیں، محتاج ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، کیوں کہ نافرمانی کے راستے سے فقیر ہو جائے، ان کا کوئی درجہ نہیں ہے اللہ کیا۔ یہ جو فقیر ہو جائیں صحابہ، یہ حکم کی وجہ سے ہوئے، مجھے حکم پورا کرنا ہے، تو حکم میں اور حالات میں ایک آیا امتحان کہ اگر حکم پورا نہیں کرتے تو اپنے مال سامان کے ساتھ اپنی جگہ رہو آرام سے، اور حکم پورا کرنا ہے، مکے سے مدینہ جانا ہے، تو ہم مال لے جانے نہیں دیں گے۔ یہ مقابلہ آیا حکم کا اور مال کا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں ہم امتحان لیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہارا امتحان ہوگا، جانوں میں بھی، مالوں میں بھی، اور تمہارے سامنے ناگوار حالات آئیں گے کام کرنے کی وجہ سے، لوگ تم کو ستائیں گے، جو جانتے ہیں وہ بھی ستائیں گے، نہیں جانتے ہیں وہ بھی ستائیں گے، ایسے حالات تم پر آئیں گے۔ یہ خبر دی تو حالات ٹوٹ جائیں گے، پھر تمہارے حالات ٹوٹ جائیں گے حکم پورا کرنے کی وجہ سے، پھر ہم اپنے قدرت سے تمہارے حالات بنائیں گے، کیونکہ تم امتحان میں پاس ہو گئے، کہ تم نے حالات کو برداشت کر لیا، حکم کو سنبھال لیا۔ امتحان میں کامیابی ہے، حالات برداشت کر لیا اور حکم کو پورا کر لیا، پھر حالات گزر گئے۔ تو یہ صورت پیش آئی تھی صہیب رومی کے پاس، ان کا سارا مال ضبط ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، قباء میں ہی ملاقات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور ہجرت کر کے بھی قباء میں ہی تھے، یہ قباء میں مل لیے۔ قباء پہلے پڑتا ہے مدینے کے راستے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اپنے سودے میں تم کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بتایا نہیں آپ کو، میرا کیا ہوا؟ آپ کو جبریل نے بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بشارت آئی کہ تم اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے، کہ مال چلا گیا،
اور حکم پورا ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون حکم سنبھالتا ہے اور کون حالات کے پیچھے جاتا ہے، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں تم کامیاب ہو گئے۔ یہ نقد بشارت میں نہیں، کچھ کہا نہیں انہوں نے، کوئی کارگزاری نہیں سنائی، اوپر سے خبر آئی ہے کہ اس بندے نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں میرے دوستو بندے کے عمل کی بہت قدر ہے، ہاں، کیونکہ ان کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے، جب یہ عمل کر کے بتاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اگر نیکی ہوئی بندے سے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو بڑھا چڑھا کر کے اس کا بدلہ دوں گا۔ ہاں، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں کرتا کہ آپ نے 1 کلو کے پیسے دیے ہوں اور وہ 100 کلو آپ کو دے دیں، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ دکانداری کرتے ہیں، اپنا نفع کماتے ہیں، کسی کو زیادہ نہیں دیں گے، جی ہاں، وہ زیادہ دیں گے تو احسان جتائیں گے۔ اللہ کی شان ایسی نہیں ہے، اللہ کے ہاں بندے کے عمل کی بڑی قدر، اس لیے بشارت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ 1 پیسہ بھی نہیں رہا، خالی ہاتھ آئے، اور قرآن شریف کی آیتیں اتری ہیں ان کے بارے میں۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں، اب کچھ نہیں رہا۔ تو کیا ہے آگے؟ کہ آگے اللہ مہربان ہے، دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ اللہ رؤوف بالعباد آگے ہے کہ اللہ بندے پر بہت مہربان ہے، دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے دوست دین کے لیے، ابھی ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوا نہیں ہے، ہم کو ماحول چلا رہا ہے، کہ ماحول کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت کھوٹ کی بات ہے کہ دل کا رجوع اللہ کی طرف آخرت کی طرف نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کی آخرت کی باتیں سنی جاتی ہے، تو ماحول میں وہ سنی جاتی ہے، پھر ماحول کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کے کام میں یہ ضروری ہے کہ دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو۔ ہاں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ معیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، کیونکہ وہ ان چیزوں کی پوجا کرتی تھی۔ ستاروں کو دیکھا، ستاروں کو پوچھتی تھی وہ، اچھا یہ خدا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ستارے چھپ گئے، یہ تو غائب ہو گئے، تو خدا کیسے غائب ہوتا ہوگا؟ پھر چاند کو دیکھا، اچھا یہ بڑا ہے، جس کو پوچھتے ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ بھی چھپ گیا۔ جب رات ختم ہوئی تو پھر سورج نکلا بہت بڑا، کہ یہ خدا ہے، یہ بہت بڑا ہے، پھر وہ بھی غائب ہو گیا۔ جب دن ختم ہو گیا تو بھی چھپ گیا، کہ یہ تو سب چھپنے والے ہیں، غائب ہونے والے ہیں، تو رجوع کس کی طرف کریں؟ یہ تو خود گرا دے رہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا رجوع اس اللہ کی طرف کیا جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا۔ تو ہاں، چاند دکھایا، سورج دکھایا، ستارے دکھائے، کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک کا بدل بنتا ہے۔ چاند جب نہیں ہوتا ہے تو ستارے خوب روشن ہوتے ہیں، چاند ہوتا ہے تو ستارے کمزور پڑ جاتے ہیں،
پھر چاند خوب روشن ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو چاند کمزور ہو جاتا ہے، پھر رات آتی ہے تو سورج بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تو سب حالات سے بدلنے والے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا، ٹھیک ہے، اور میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی طرف یکسو ہوں۔ تو میں نے کہا نبوت کے کام میں یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف دلوں کا رجوع ہو جائے کہ ہمارا تو اللہ ہے اور ہم اللہ کے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کہ آپ کہہ دو کہ میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میری زندگی، میری موت، یہ سب میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ نبوت کا کام کہ اپنا رجوع ہر بات میں کہ میرا اللہ کی طرف۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ بات ہمارے اندر تصور میں ابھی نہیں ہے کہ میرا رجوع اللہ کی طرف ہو جاوے۔ ہاں، اس کی ضرورت ہے کہ دل کا رجوع اللہ کی طرف۔ کیوں کہ اللہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔